ارباب ذوق کی آن لائن نشست گفتگو چند پن پاروں پر. آج ہم اس طرح رکھتے ہیں کہ وہ تحریریں جو کسی نہ کسی طور اپنے اس پہ ڈسکس ہوتے رہے کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ، یا اس میں کوئی ایسی بات ہو جس کو دوبارہ دریافت کیا کہ اس کو بات کی جائے، یا کوئی کسی بھی پلیٹ فارم پر اس کو یا تحریری سطح پر سنائی گئی ہو یا لکھی گئی ہو. اس کو ہم نے ریحانہ صاحب، روی صاحب کے مشورے سے، زیب صاحب کے مشورے سے ہم سب نے یہ کیا کہ حلقہ جو گفتگو چند پکوانوں میں رکھے جائیں گے ایسے تحریر. آج ہم نے وجیح پارسی کی نظم رکھی ہے اور ریحانہ روحی صاحبہ کا دیباچہ رکھا ہے. وجیح پارسی کی نظم شیریں پرینیا ہے اور ریحانہ روحی کے پہلے شعری مجموعے کا دیباچہ ہے. تو اس کا جس کا عنوان ہے نامہ گم. نامہ گم، واہ، اس کا اس دیباچے کا عنوان ہے نامہ گم. تو اس کو جو ہے آج پہلے وجیح پارسی نظم سنائیں گے، اس کے بعد ریحانہ روحی اپنا یہ دیباچہ نامہ گم سنائیں گی. اس کے بعد اچھا آج کے پروگرام کی صدارت ہے مہر زیدی کریں گے. جی بالکل متفق. ٹھیک. اور مہمان خصوصی ہیں جام فدا حسین کے. ٹھیک ہے، صحیح. تو ہم پروگرام شروع کرتے ہیں. میں زیب صاحب آپ کو یہ نظم وجیح پارسی کی نظم بھیج رہی ہوں. وجیح پارسی آپ نظم شروع کیجیے، ہم اس کو دے دیں گے وہاں ابھی وقت پہ دے دیں گے. جی بہت شکریہ. مہر صاحبہ صاحب سے اجازت. جی بالکل ارشاد. بہت شکریہ. آپ کو نظم بھیج دیے وزیر صاحب. بہت شکریہ. عنوان ہے شیزوفرینیا. میں ایسے قبیلے میں پیدا ہوا جہاں سوچنا جرم تھا. میں ایسے قبیلے میں پیدا ہوا جہاں سوچنا جرم تھا. سوچنے والوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا. میں سوچتے ہوئے فرار ہوا اس قبیلے کی شہزادی کی محبت میں جہاں محبت فروخت ہوتی، اس شاخ کا جشن ہوتا. میں خالی ہاتھ پیدا ہونے والا شاعر، دور بیٹھا موج مستی صبح اور انزال کی آوازیں سنتا رہتا. ایک دن میری پشت پر نامردگی کی مہر لگا دی گئی، نکال دیا گیا. میں مہذب سماج میں آیا جہاں سب ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچ ہے. مجھے ایک کتے کی بیلٹ پکڑا دی جسے ہڈیوں سے وحشت. ایک دن کتے نے کہا میں انسان ہوں اور میں کتا. کچھ دن کے بعد میں چار دیواری سے نہیں نکلا. مغربی دیوار میری محبت میں گرفتار ہو گئی. طرح بولی تم نے میرا دل توڑا. مشرقی دیوار مجھ سے نفرت کرنے لگی. میں کسی دن تم پہ گر جاؤں. مشرقی دیوار اندر سے ننگی ہے، باہر پردہ. ایک دن ایک آوارہ گرد دیوار کہیں سے آئی اور میرے سائے میں بیٹھ گئی. مغربی دیوار کی درار کو دیکھ کر نعرے لگانے لگی. گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور. جنوبی اور شمالی دیواریں جو خاموش تھی جھوم جھوم کر نعرے لگانے لگی. ایشیا سرخ ہے، ایشیا سبز ہے. آوارہ گر دیوار چیخی نہ ایشیا سرخ ہے نہ ایشیا سبز ہے، ایشیا کو قبض.
ساری دیواریں قہقہے لگانے لگی. میں پھر بھی چپ رہا. پانچوں دیواریں مجھے دیوار سمجھتی. بہت شکریہ. انجلا صاحبہ ان کا مائک. نظم کا عنوان کیا تھا؟ شیزوفرینیا. انجلا صاحبہ جو ہے ان کا کنیکشن ذرا وقتی طور پر ہو گیا ہے تو چلے میں جی چلیں. تو حضرات آپ نے جو ہے وہ اپنا وجیہ وارسی صاحبہ کی نظم سنی ہے. یہ بہت ہی رنگ لیے ہوئے ہے. اس میں بہت سی کہانیاں ہیں. بہت ہی ایک جو نثری نظم کی ایک خاص پیٹرن ہے. یہ اس کے انداز میں انتہائی ماڈرن کوئی لکھی گئی ہے. تو میں جو بہت ہی ماڈرن انداز میں جو ہے نا جام صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں. تو اب یہاں جو ہے ہمارے پاس جو اس وقت انجلا میرے خیال واپس آ گئی. انجلا جی آپ آ گئی واپس؟ جی میں آ گئی ہوں. تو بڑی جو ناصف چلیے اس کا سیاسی تناظر تو ہم دیکھتے ہیں. اس کا ہمیں تخلیقی حصول دیکھا اور اس میں بھی ڈرامائی کیفیت ہے وہ بھی دیکھنی ہے. تو میں گفتگو کا آغاز مصطفیٰ صاحب آپ بات کر ہی رہے تھے, آپ کنٹینیو کریں بات کو. بس میں یہ کہنا چاہتا تھا سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو اس نظم کا عنوان ہے اس پہ دنیا میں بڑی بحث چل رہی ہے کہ کیا یہ بیماری ہے. کوئی لنک جو ہے وہ ایک یہاں کے بہت بڑے سائیکالوجسٹ ہیں, ان کا کہنا ہے کہ یہ بیماری نہیں ہے بلکہ آپ لوگوں کا رویہ جو ہے وہ ان کو وہ بیمار بنا دیتا ہے. وہ اس کی ورکشاپ تھی اور اس نے بہت سے لوگوں کا علاج کیا. میں یہاں اس کی پہلے بھی ایک دو مثالیں دے چکا ہوں. وہ ان کا جو اس قسم کے لوگ کفیت میں مبتلا ہوتے تھے ان کو بالکل ہی دوسرا طریقہ تھا ان کے علاج کرنے کا. تو انہوں نے اپنی نظم کا وہ جو عنوان رکھا ہے یہ بڑا اچھا ہے کیونکہ وہ جو بعد میں نظم میں جو صورتحال ہے یہ جو انہوں نے بتائی ہے دکھایا ہے وہ بالکل اس انسان جیسی ہے جو اس کفیت میں مبتلا ہوتا ہے. وہ پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جو مجھ سے بات کر رہا ہے اور مجھ سے وہ سوالات کرتا ہے اور اس کو جوابات ملتے ہیں. وہ اس کا اپنا ہی ہوتا ہے. وہ جو جواب چاہتا ہے وہی اس کو جواب ملتے ہیں. تو انہوں نے بالکل وہ جیسے دیواروں کی صورتحال بتائی اور سارا وہ بتایا. پھر ساری اس کی نظم کی جو تھی جو جس طریقے سے انہوں نے بنا اس نظم کو وہ اس لفظ کے گرد گھومتا ہے اور اس میں وہ پھر لوگوں کو بتایا کہ کیسے لوگ جو ہے ایک دوسرے سے وہ جو ہے اور خاص کر جو کہا کہ جو پہلے انہوں نے ان کو دیوار نمبر 1 دیوار نمبر 2 کر کے پھر دیواروں نے ان کو دیوار سمجھنا شروع کر دیا. یہ دیکھیں یہ ایک جو اختتام تھا اس کا بہت خوبصورت ہے, بہت اچھی نظم ہے. ابھی دوست اس پہ مزید گفتگو کریں گے تو ہم اس پہ جو ہے نا یہ پھر ذرا اور کھلے گی تو شاید میں پھر دوبارہ اس پہ آؤں. بہت بہت شکریہ. بہت اچھا. جی انجلا صاحبہ پھر نہیں ہے کیا نیٹ کا مسئلہ ہے تو ہے لیکن ان کا نیٹ جو ہے نا وہ چلا گیا ہے کہیں. بہت شکریہ. آگے میں ہوں, میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آئی بالکل. صحیح. یہ اقرا نواز بھی ہے
اور نماز میں ہاں جی یہ اپنا سرگودا سے ہے یہ بچہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں جی جی یہ بھی ادب کی صورت ہے یہ افسانے بیان کرتے ہے وہ کوئی اس کو بھی سمجھا پڑتا ہے کہ بڑا پیتھک اگر یہ ایکسٹریم پہ چلا جائے تو بڑی کوئی دردناک صورتحال ہوتی ہے. شیزوفرینیا ایک ایسا مرض جس میں ایک شخص ساری دنیا کو لگتا ہے کہ ساری دنیا اس سے اس کو دشمن ہے یا ساری دنیا اس کو مخاطب ہے یا ساری دنیا اسی کو دیکھ رہی ہے اسی کو کر رہی ہے یا وہ صورتحال ہے تو صحیح آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے انجلا. میرا خیال ہے نیٹ سلو لگ رہا ہے ان کا مائک بھی شاید ہمارے. میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں آپ آ رہی ہے لیکن آپ کا بہت نیٹ ٹوٹ رہا ہے یا تو آپ بند کر کے اس کو ٹوٹل ٹیلی فون بند کر دیں اور دوبارہ سے کریں جوائن کریں کیونکہ آپ کی آواز بالکل اب آ رہی ہے اب آواز آ رہی ہے آ رہی چلیے اس کو اس نظم کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ جو بھی برصغیر ہندوستان پاکستان کا باسی ہے جو اس خطے میں پیدا ہوا اس کو کیا وہ شیزوفرینک صورتحال میں رہا جو یہاں کے حالات رہے جس طرح کے حالات رہے اور اس کا مرض شدت اختیار کرتا گیا کیا وہ جب پیدا ہوا تو اسی سمپٹمس کو لے کے پیدا ہوا اس نظم کو چلیے اس طور پہ دیکھتے ہیں. کیا وجہ آپ 2 آئی ڈی سے ہیں؟ نہیں جی میں ہاں وجہ نہیں وہ میں لیپ ٹاپ سے موبائل پہ شفٹ ہوا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. فیاض ملک صاحب نے بھی میں جوائن کیا ہے. فیاض ملک صاحب حلقے میں وجہ وارسی کی نظم دے دی گئی ہے اس کو پڑھ لیجیے اور ہم تھوڑی دیر میں آپ سے رائے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی شکریہ. آداب. السلام علیکم. تو ہمارے ساتھ کیا وہ کہاں گئے ہمارے شیراز نام تھا شیراز نہیں ہے ابھی تو موجود نہیں چلے آ جائیں خیر کوئی ایسی بات نہیں آ جائیں. چلیے ریحانہ روحی صاحبہ کا آج ہم دباچہ تو سنیں گے لیکن ریحانہ آپ اس نظم کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی ریحانہ مائک انمیوٹ کیجیے. صاحب صدر کی اجازت سے جی جی بالکل آپ بولیں آپ لوگ سب بولیں. ہاں جی میں اصل میں جو یہ نظم ہمیں سنائی ہے شیزوفرینیا تو یہ نظم میں نے پہلے بھی سنی تھی اور ہم نے اسی لیے اس کو سلیکٹ بھی کیا تھا کہ اس کے اندر سوچنے کے بہت مواقع موجود ہیں. جی بالکل. اور وجی وارسی ایک بہت ذہین اور ٹیلنٹڈ رائٹر ہے کی نظر جو ہے وہ ان چیزوں پر بھی جاتی ہے جہاں عام لوگوں کی نظریں مشکل سے پہنچتی ہیں. اس وقت وہ اپنی تحریر اپنے فارم میں آتے ہیں اور لکھنا شروع کرتے ہیں تو میرے خیال ہے وہ پوری طریقے سے اپنی چیز کو جو وہ لکھ رہے ہوتے ہیں ان کی تمام جہات ان کی تمام جو تقاضے ہیں اس کے یا اس کے اندر انہوں نے جو کچھ بھی اندر تک دور تک یا وہ چیزیں بھی جو عام شاید بندے کی سمجھ میں نہ آ رہی ہوں لیکن وہ اس کو بڑی دیانتداری کے ساتھ اور میں سمجھتی ہوں کہ بے خوفی کے ساتھ اس کو تحریر کر دیتے ہیں.
اور ہمارے سامنے ایک ایسا مطلب مشکل ترین ایک سوال لا کے سوال میں ٹیبو ایک لا کے رکھ دیتے ہیں کہ آپ اس کو کس کس طرح سوچیں. یہ بھی ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے. مجھے یہ نظم سن کے یقیناً میرے اوپر ایک امپیکٹ تو ہوا ہے اور ایک پوری طرح کی یہ کیا چیز ہے, لیکن اس کے باوجود مجھے اس نظم کو تجزیہ کرنے میں بڑا مشکل پیش آ رہی ہے. مثلا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ نظم کہیں کہیں جا کے ختم ہوتی ہے اور پھر ایک دوسری وہاں سے کہانی شروع ہو جاتی ہے. مثلا جہاں وہ کتے کا تھا کہ اس نے کہا کہ تم کتے ہو, وہاں وہ نظم وہ والا حصہ ختم ہو گیا. اس کے بعد وہ جو دیواروں کا دوسرا ایک سیشن شروع ہوا تو وہ بھی ایک اپنی جگہ ایک بہت ہی شاید میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ میں اتنی اچھی طرح اس نظم کو سمجھ نہیں پا رہی ہوں. جس طرح میں اس کو سمجھنا چاہ رہی تھی میرے خیال میں وہ مجھے سفیشینٹ نہیں لگ رہا کہ میں وہ اظہار کروں شاید. اور میرے پاس وہ مجھے بالکل پورا منظرنامہ ابھی ایک دھند میں لپٹا ہوا لگ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی وجیب عارضی کی غلطی نہیں ہے بلکہ یہ میری کوتاہی ہے. میں سمجھتی ہوں اور میرا مزاج بھی شاید اس طرح کا ہے کہ میں ایک دم, لیکن شعر کی تو بات دوسری ہے کہ میں تو وہ تو ایک عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں, وہ تو شعر تو ٹھیک ہے سمجھ بہت حد تک کر لیتی ہوں میں. لیکن جہاں تک نثر کا یا نثری نظموں کا, کیونکہ اس کے اندر ایک لائن اپنی الگ سے داستان ہوتی ہے اور ہر لائن جو بھی لکھی جاتی ہے ایک اسٹوری کے لیے جتنے بھی لائنیں لکھی جاتی ہیں ان کا اپنا ایک الگ طریقے سے مطلب بھی ہوتا ہے اور ان کو ایک الگ طریقے سے ٹریٹ بھی کیا جاتا ہے. عام نظموں کی طرح تو نہیں لکھے جاتے ان کے جملے, نہ ہی ان کی رائٹنگ, کیونکہ پھر اگر آپ نے اس طرح لکھنا شروع کر دیا تو وہ تو ایک جیسے کہتے ہیں نا وہ افسانچہ ٹائپ بن جاتا ہے. تو لیکن یہ بات میں کہوں گی ضرور کہ وجی وارسی کی نظم پکی یعنی کہ اپنی پوری بنیادوں کے ساتھ ہے تو نثری نظم, لیکن وہ ایک مشکل رائٹر ہے. وہ اتنی آسانی کے ساتھ, اور یہ بڑی اچھی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. بہت بہت بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کی تحریریں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے ایک دم آپ کے سامنے آئے تو آپ وہ حلوہ سمجھ کے ان کو نگل نہیں سکتے ہیں. تو میں اگر میرے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر میں اس کو گھڑی گھڑی بہت دفعہ پڑھ کے اور کچھ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں. لیکن میں بہت ہی معذرت چاہوں گی کہ شاید میں اپنا اس طریقے سے اظہار اس نظم کے لیے شاید نہ کر پاؤں. تو وجی آپ کو بہت بہت خوبصورت نظم ہے ویسے تو دیکھنے میں بھی, سننے میں بھی, اور جو اس کے معائنے ایک دم سے جو منکشف ہو رہے ہیں اس میں بھی. لیکن جس محنت سے اور جس ارکریزی کے ساتھ اور جتنی مہارت کے ساتھ آپ نے اس کو لکھا ہے, میرے خیال میں اس کے اوپر کوئی بہت بڑا بندہ نثری نظم کا شاید زیادہ بہتر طور سے, جیسے مسعود بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس پہ روشنی ڈالیں گے تو انشاءاللہ مجھ پر بھی کچھ چیزیں واضح ہوں گی. تو آپ کو بہت مبارک ہو, بڑی خوبصورت نظم ہے آپ کی. انشاءاللہ اگر موقع ملا اور میں کچھ حد تک پہنچ سکی تو میں پھر کسی نشست میں باقاعدہ ٹائم لے کر آپ سے بات کروں. بہت شکریہ. ریحانہ بہت شکریہ. اصل میں واقعی اس نظم میں اتنے سارے پہلو ہیں اور اس میں اتنی اس کی طے اتنی ہے. جو ایک جو جہاں کتے کا ذکر ہے وہ کتا جو کہہ رہا ہے کہ تم کتے ہو, میں انسان ہوں. پھر دیوار کا ایک جو پورا تناظر آ رہا ہے, اس کی جو پوری ڈرامائی کیفیت ہے. اچھا اب یہ بات بھی ہے کہ یہ جو کل دو صورتحال ہے. ایک تو ہم ابھی کچھ دیر پہلے اس خالد کوئی صاحب کی اس چیز کو ایک بات ایک انہوں نے موضوع کو چھیڑا ہے کہ آج کے لکھنے والے جو ہیں نثری نظم لکھنے والے, وہ ان کی نثری نظم ایسی ہوتی ہے, انہوں نے نام کسی کا شاید نہیں لیا مگر انہوں نے یہ کہا ان کی نثری نظم میں ایسی ہوتی ہے کچھ کی
जो अब जैसा ऐसा लगता है कि अफसानों को नस्री नज़्म का वो दे दिया, वो रख दिया, यानी अफसाने को नस्री नज़्म की शक्ल दे दी। ये इस पर भी बात यकीनन ये एक बहस छिड़ी है, इस पर तो बात होगी, लेकिन कल जो रेहाना फिलहाल बात करते हैं इसको समझने के लिए वक्त दरकार है, और इसको समझने इसकी बड़ी बहुत सारी कुछ तह है। मुझे कल बात हुई थी अफसाने के हवाले से, अगर हम इस पर ही बात करते हैं कि जो कहानी है, जो पढ़ने वाला है, इब्लाग की जो सूरत हाल है, वो दायरे सीरत का टेक्स्ट होता नहीं है, उसके बारे खुलते जाते हैं, बार दफा एकदम से नहीं खुलते, मगर कहीं ना कहीं आदमी को अंदर से जोड़ रहे होते हैं, उसको बार बार उसको नॉक कर रहे होते हैं, उसको दस्तक दे रहे होते हैं, तो ये सारी ये होती है। तो ये चीज़ के खालिक तक जो उसकी ईसाई है बाशऊर खालिक, वो कब तक हो और कैसे हो, किस सूरत में हो, क्या वो फौरी तौर पर उसको वो कर सकता है, अपने अंदर रख सकता है, एक अच्छी नज़्म, एक बड़ी नज़्म, एक अहम नज़्म या एक अहम तकलीफ, इस पर भी बात करते हैं, और जो इस नज़्म के हवाले से बात करते हैं, और जो खालिद मोइन साहब का ने एक मौजूद उठाया है कि नस्री नज़्म आज में लिखने वाले अफसानों को अफसानों को नस्री नज़्म की शक्ल दे रहे हैं। तो ये इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अभी जब आसिफ थी और चलिए सर को बातें आ जाएंगी जरा, और मेरा ख्याल में शिराज भी आ गए हैं। जी शिराज, इस नज़र में कुछ बात करेंगे आप? मैं एक सेकंड नज़्म जो है पहले उसको व्हाट्सएप पे खोल लूं, आपने भेजी हुई है। शिज़ोफ्रेनिया, एक मर्ज है शिज़ोफ्रेनिया, उसी के मुतालिक जो है अनवान इन्होंने उसका वो रखा हुआ है। अब ये है इंजला, इसमें उसको मैंने दोबारा ऑन किया तो अपनी खितामी गुफ्तगू थी रेहाना, सॉरी सबसे पहले तो मुझे इजाजत लेनी चाहिए थी। प्रोग्राम का सदर अब कौन है ये भी मुझे बता दें, मैं डिस्कनेक्ट हूँ तो मुझे साहब आपकी इजाजत। जी बिल्कुल। करने से पहले माजरत चाहता हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ तो मैं जरा ध्यान दूसरी तरफ था। इजाजत है बात करने की जारी? जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। मैं माजरत चाहता हूँ, मेरा क्लाइंट आ गया, बोला मैं बाद में बात करता हूँ, मुझसे ये मसला हो जाता है यहाँ। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। ये शिराज को शायद कोई मैसेंजर वगैरह आ गया है, तो वो फयाज ने शायद पढ़ ली होगी नज़्म। फयाज आपने नज़्म पढ़ी? आप यूं करके पूछें कि क्या फयाज? जी मैंने नज़्म पढ़ ली। अच्छा मैं कुछ कहूँ इस पे? जी प्लीज फयाज। इसकी इजाज़त से जी बिल्कुल। नज़्म शुक्रिया, उस दिन भी सुनी थी वली साहब की मेहरबानी। आज तो मैं थोड़ा देर से आया और अभी मैंने पढ़ी है। नस्री नज़्म के हवाले से मेरे ऊपर तो चीज़ें जो है वो आप यूँ समझ लें कि मुझे तो सीखने को मिल रहा है नस्री नज़्मों के हवाले से। जब भी कोई नस्री नज़्म सामने आती है तो मैं उसको देखता हूँ, जो मैंने सीखा है, देखा है, सुना है बड़े लोगों से, उसी को अप्लाई करके मैं देखता हूँ, ये समझने की कोशिश करता हूँ कि इसमें क्या फ़र्क है। जैसे अभी रेहाना रूही साहब ने कहा कि इसमें बहुत से इख्तिताम है और उसके बाद फिर आगाज़ है, तो इसमें मुझे फिर ये लगता है कि नस्री नज़्म में शायद उरूज़ की जहाँ आज़ादी है वहाँ शायद ये भी आज़ादी है कि आप तो बहुत से मज़ामीन जो है उनको ला सकते हैं, एक के बाद दूसरा मज़ामीन तो इसके अंदर हैं, मुख्तलिफ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी महसूस होता है कि इस नज़्म का मिजाज जो है वो शुरू से लेके आखिर तक एक सा ही है। वो जो दुख या कर्ब बयान किया गया है वो शुरू से लेके आखिर तक एक सा ही है। उसका अंदाज शायद बदली हुआ है।
بہت خوبصورت سطریں ہیں. جیسے یہ تو بہت ہی کمال ہے، یہ شیعہ کے حوالے سے ہے کہ نہ یہ سرخ ہے نہ یہ سبز ہے، اسے قبض ہے، یہ تو بہت ہی کمال ہے. اس کے علاوہ بھی وہ جو حصہ ہے کتے والا، اس سے اوپر مونڈیاں نوچنے والا وہ بھی، اور پھر جو اختتام ہے جس پہ دیواریں 4 سے 5 کر دی گئی، اور پھر وہ دیواریں جو ہیں وہ مکین کو اپنے اندر لیے ہوئے اسے گھورتی ہیں، اسے آپ یوں کہہ لیں ڈراتی ہیں، بلی کرتی ہیں، خوف زدہ کرتی ہیں. اور پھر مشرق اور مغرب کی بات ہے، خوبصورت ہے. میں تو سیکھ رہا ہوں. وہ مہر زیدی صاحبہ نے فرمایا تھا کچھ دن پہلے کہ ان پہ تنقید نہیں، شاید ان کی تفہیم ہوتی ہے. تو میں بھی اپنے آپ کے لیے تفہیم کرنے کی، اپنے آپ کو سمجھانے کی، سیکھنے کی کوشش ہے. خوبصورت نظم ہے، اس میں نے سنی تھی ان کی زبانی، مجھے یاد ہے، ان کا انداز بھی بڑا خوبصورت ہے. بہت اچھی نظم، بہت شکریہ. فیاض ملک، اس نظم پہ آپ نے رائے دے رہے تھے، لیکن بات تو یہ بھی ہونی ہے نا کہ اس کے اس نظم کی جو ایک نسی نظم کے حوالے سے جو مسائل چل رہے ہیں اس پر بھی دوبارہ ایک بحث شروع ہوئی ہے، اور اس پر ایک تو بات ہونی ہے. مگر سارے اس نظم کا جو ایک پورا وہ کہ کیا یہ جو صورتحال ہے جو ایک شخص ہے جو شیزوفرینک اس پہ چلا گیا ہے، اس میں حالت میں چلا گیا ہے. ہاں، تو وہ کیا اچانک سے اس کے ساتھ یہ صورتحال ہوئی ہے، یا جو اس کے جو معاشرہ ہے، جو اس کی جو وہ جو اپنے بہت ابتدائی دور سے دیکھتا آ رہا ہے، وہ اس کو اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں لے گیا شروع. مطلب یہ جو ایک کیا یہ ایک شخص 40-50 سال کی عمر میں اس حالت میں آیا ہے، یا اس کو اس حالت میں آئے گا بہت عرصہ ہو گیا. کیونکہ جو برے صغیر پاک و ہند کی صورتحال ہے، جو شروع سے وہ سنتا آ رہا ہے، دیکھتا آ رہا ہے، اس کے تناظر میں اگر اس نظم کو دیکھا جائے اور سمٹمس کو دیکھا جائے تو دیکھیے شیزوفرینک کی بھی اسٹیجز ہوتی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ وہ ابتدائی اسٹیج جس میں جو قابل علاج ہے، جس کو آپ اس کے مقارنہ کر کے قابل علاج کر سکتے ہیں، بٹ اس کو مگر جو جیسے جیسے اس میں کیا نیکسٹ اسٹیج میں جاتی جاتی ہے تو وہ ناقابل علاج ہو جاتی ہے. تو وہ صورتحال وہ کس اب اسٹیج پر ہے. کیا اس نظم کو اس طرح بھی تو دیکھنا پڑے گا، یہ کوئی آسان صورتحال تو نہیں ہے. تو ہمارے ساتھ ہیں مہجبی آصف بھی. مہجبی، آپ نے اس نظم کو پڑھا؟ مہجبی السلام علیکم. جی ہاں، میں نے ابھی آئی ہوں، میں نے پڑھی تو ہے اور پڑھ رہی تھی اس میں. تو میری میں تھوڑا سا بولوں گی، وہ بات ہو نہیں رہی ہے زیادہ دیر تک. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، آپ جتنا آپ بات کر سکتے ہیں اتنا. ہاں، تو میں نے ابھی بھی پڑھی. تو یہ ان علاقوں یا ان جگہوں کی یعنی طرح سے نشان وہ ہے یہ عکاسی کرتی ہے جہاں سوچنے پر تو نہیں لیکن بولنے پر پابندی ہے. اچھا، وہ لوگ جو سوچتے ہیں یا سوچ رکھتے ہیں وہ ان کی سوچ بھی جرائم میں شامل ہو جاتی ہے. اس طرح ان کی سوچ جو ہے معاف کیجیے گا، میں نے جناب سر اجازت ملی، بہت معذرت میں ہے زیادی. نہیں اجازت ہے، آپ بولیے. بہت شکریہ. آج کل میری طبیعت ذرا سا ٹھیک نہیں ہے نا، تو اس لیے مجھے. اچھا، تو سوری. تو یہ
अच्छा, एक ऐसा शख्स जो सोचता है और बोलना भी चाहता है और अपने वतन के लिए या अपने खित्ते के लिए जहाँ वो रहता है, जहाँ उसके लिए ख्वाब देखना चाहता है, या जो सोचने वाले लोग हैं या जो शऊर रखते हैं, वो ख्वाब देखते हैं और देखना भी चाहते हैं. अच्छा, इस सारे मसले में है ये कि जो आदर्श रखते हैं, तो उनके ख्वाब भी ज़ाहिर है उन्हीं की तरह आला आदर्श होते हैं. अब यहाँ पर हाथ ये है कि वो लोग जो अपने मुल्क को खुशहाल देखना चाहते हैं, आज़ाद देखना चाहते हैं, और जहाँ बात पे पाबंदी ना हो, जहाँ तहरीर तकरीर पे पाबंदी ना हो, जहाँ हम आज़ादी से सांस ले सकें, तो उन चीज़ों का जो है यानी उन चीज़ों की आज़ादी या उन चीज़ों की सोच, वो एक जहनी बीमारी को कह सकते हैं कि हमें वो चीज़ें, मसलन हमें शिज़ोफ्रेनिक होता है मरीज, उसको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, उसे खुशबुएं नज़र आ रही होती हैं, उसे नज़र आते हैं, उसे अशिया नज़र आती हैं, उसे इल्यूजन हो रहे होते हैं. तो वो चीज़ जिसे हम कहते हैं अमन, जिसे हम कहते हैं आज़ादी, जिसे हम कहते हैं तहरीर और तकरीर आज़ादी, वो इल्यूजन ही तो है. जहाँ पर बात करने पर पाबंदी हो, जहाँ पाबंदी हो, जहाँ पर अपना नुक्ता नज़र पहुँचाने, जहाँ अपनी सरजमीन को आइडियल सरजमीन देखने की ख्वाहिश हो, वहाँ इस तरह की सोचें जो है उनको शिज़ोफ्रेनिक मर्ज से ताबीर किया जा सकता है, क्योंकि हम उन चीज़ों को जो लाहासिल है, उन चीज़ों को जो नहीं है, उनको हम मौजूद देख रहे हैं. तो उनको मौजूद देखने वाला फर्द जो है शिज़ोफ्रेनिक ही उसको कहा जाएगा कि वो उस चीज़ को देख रहा है जो वहाँ नहीं है. मसलन आज़ादी देख रहा है, एशिया सबसे एशिया सुरखैर का जो इस्तेलाह लगाया, तो यानी वो अगर वो आज़ादी देखना चाहता है, इसका मतलब है कि वो ऐसी जिसकी हुसूल नहीं है, जिसको हासिल नहीं कर सकते, ला हासिल देख रहा है, यानी साए देखना, वाहने देखना, या चीज़ें नहीं को देखना. तो हमारे यहाँ तो वो ये एक बीमारी है, बीमारी कहेंगे उस कबीले में जहाँ पर इन चीज़ों की इजाज़त नहीं है. तो ये और ये उसी सिलसिले में सारा इसने कहा, ये कितनी मुझे इसमें बाद में वो लगी कि महज़्ज़ब समाज, जहाँ पर वो महज़्ज़ब समाज जो बज़ाहिर महज़्ज़ब कहलाता है लेकिन अंदर से वो कल्चर्ड नहीं है, जहाँ पर लोग बुकियाँ नोच रहे हैं, उसे महज़्ज़ब समाज तो नहीं कहा जाएगा ना. लेकिन उसने कहा कि मैं बज़ाहिर जो महज़्ज़ब समाज है उनमें आ गया, हमारा समाज जिसमें हम एक लेग पुलिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक मुख्तलिफ बहानों से एक दूसरे को जो है मार रहे हैं, एक दूसरे को नोच रहे हैं, कोई मजहब के नाम बना में मजहब, कोई बना में फिरका, कोई बना में, तो वो जो है उस हड्डियों से वहशत ही नहीं. वो कुत्ता तो हड्डियां खाता है, लेकिन यहाँ गोश्त खा रहे हैं. हम वो उस महज़्ज़ब माशरे से हैं जिसे इंसानों के गोश्त की जरूरत है. तो और इंसान कुत्ते के रूप में है, कुत्ता इंसान के नहीं. इंसानियत ने अपना चोला बदल लिया, इंसानियत ने अपना लिबास बदल लिया है, इंसानियत अब जानवरों के लिबास में आ गई, उस मुआशरे में मैं आ गया हूँ. अच्छा, एक लफ्ज़ है नामर्दगी. मेरा ख्याल नामर्दगी शायद लफ्ज़ नहीं है, नामर्दी होता है. जिस तरह दुरुस्तगी होता है, दुरुस्तगी सही नहीं है, दुरुस्ती सही होता है. मैंने ये बात देखिएगा. तो ये एक इनकलाब की सोच है, ये एक आज़ाद एक जीते जागते इंसान की सोच है जो अपने ख्वाबों को, अपने आदर्श को देखना चाहता है. अच्छा, इसमें अब ये चूंकि मुकालमाती फ़ज़ा है, तो जैसा कि अभी अंजला ने सवाल किया, या खालिद मीन साहब ने आजकल ये सवाल रेज किया है कि मुकालमा जहाँ पर आता है तो वो अफसानचा पीस को कह सकते हैं, उसको भी नस्ली नज़्म इसमें फ़र्क करना थोड़ा सा मुश्किल है. बहुत ज़्यादा मुकालमा है इसमें, तो हम इसको अफसानचे को नस्ली नज़्म से बहुत ज़्यादा अलहदा नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुछ जो है इसमें तख़य्युल और विजदान होना चाहिए. महज मुकालमाती फ़ज़ा, ड्रामाई फ़ज़ा का वो लेकर ड्रामा या अफसानचा नहीं इसको होना चाहिए.
अब एशिया को कब्जे जो है वो इसी मायनों में आया कि यहाँ सोचने पे पाबंदी है कि ना ही सुर्ख है, ना ही हम आज़ाद हैं, ना ही हम वो है मसलूब है। हम जो है दरमियान में हैं। हम बज़ाहिर लगते हैं कि हम आज़ाद हैं, बज़ाहिर लगते हैं कि हम हर जबर से आज़ाद हैं, लेकिन बहरहाल हम पर मुसल्लत है, हमारे ऊपर हमारी सोच पे, हमारी फिक्र पे पाबंदी है। तो हम ना आज़ाद हैं, ना हम ज़ाहिर मसलूब हैं। एक कैफियत है कब्ज़ की, उन्होंने कहा कि हम अपनी चीज़ों को, अपनी सोचों को बाहर नहीं निकाल सकते, अपनी सोचों का इजहार नहीं कर सकते। कि उस मायनों में उन्होंने इसको लिया, यानी ये शिज़ोफ्रेनिक, इसको आखिर में उन्होंने मर्ज का शिकार कहा है कि वो मरीज, मैं ऐसा मरीज हो गया हूँ जिसे बज़ाहिर हर चीज नजर आ रही है, हर चीज चाहता है, लेकिन उसे दुनिया में मिसफिट है वो, और उसे शिज़ोफ्रेनिक कहा जाता है। शुक्रिया। मैं और भी कहना चाहती थी, लेकिन तबीयत मेरी बेहतर नहीं है। जी भी बहुत शुक्रिया आपका। मैं वैसे फारिग हूँ, आप बात कीजिए अपनी, लेकिन अब मैं बात कर सकती हूँ। आपको बात कीजिए, पहले आप कर लीजिए। नहीं आप बात कीजिए, हम आप एक मत दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जनाब सदर, आपकी इजाजत से दोबारा जी बिल्कुल बात जारी करना चाहूँगा। वो ये है, इजाजत मिल जाए पहले। जी बिल्कुल। महज़दी साहबा है? जी बिल्कुल। जी वो बात मैं यही कर रहा था शिज़ोफ्रेनिया के हवाले से, अंडर एक्सट्रीम प्रेशर और खौफ की शदीद तरीन हालत में आपको शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है। और मेरे लिए इसको इसलिए जानना आसान है कि मेरे घर में एक दफा एक डकैती हुई, 93 की बात है, और मेरी बड़ी बहन है वो इस मर्ज का शिकार होगी। उसको हर वक्त खौफ की हालत में रहती थी कि कोई चलते फिरते उसको लगता, गली में कोई भी जाता हुआ शख्स उसको लगता था जैसे कि अभी हमला कर देगा। रात को दरख्त लगते थे जैसे कि कोई डाकू खड़े हैं, आ जाएंगे। अंडर एक्सट्रीम प्रेशर वो इस